أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، الحمدللہ 4 مجلس سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو رحمت ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور شکل میں اس پر ہماری بات چل رہی ہے. گزشتہ مجلس میں صرف 3 باتیں آئی تھی اور اپنا وقت ہو گیا تھا. الحمدللہ اس وقت دوسری بھی باتیں ذہن میں آئی تھی. اللہ کرے وہ باتیں میں آپ کو بیان کر سکوں. آپ کی سمجھ میں اتنا تو آ گیا کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی دنیا میں اور آخرت میں اگر ہے تو وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. اتنا تو آپ کی سمجھ میں آ گیا. لیکن اس کی تفصیل کیا ہے؟ رحمت ہر ایک پر کس انداز کی ہے، حیثیت کی، اس میں بڑی تفصیل. میں نے سوچا کہ اگر اس کو کھولا جائے شاید دوسرا ایک ساتھ جائے. صرف اس کو میں کھول لوں انشاءاللہ، لیکن پوری تفصیل نہیں کروں گا. اشارے سے آپ کو پتا چل جائے گا. کچھ اللہ توفیق دے تو میں بیان کروں گا، کچھ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زیادہ کتنا ہوگا اور کیسا ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت ہے. یہ کتنی بڑی رحمت اللہ کی، پوری کائنات کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم. دنیا میں بھی آخرت میں. دنیا میں کیسے کہ جتنے بھی آج غیر مسلم دنیا میں جی رہے، نعمتوں میں پل رہے ہیں، یہ آپ کی تحفے تو ہو گئی رحمت دنیا کی. ہم تو ہیں ہی آپ کے طفیل میں، لیکن غیر مسلم کی. اور آخرت میں کیسے رحمت؟ 2 ہفتہ پہلے میں نے بات کی تھی، لیکن وقت ہو گیا تھا، وہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، بیچ والی بات.
تو وہ میں آپ کو بتا دوں کائنات میں کیسے واقع سب کے لیے، مسلم غیر مسلم سب کے لیے میدان حشر ہوگا بڑا خطرناک۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ شاید میدان حشر کی جو پریشانی ہوگی جہنم سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ میرا الفاظ میں ایسے ہی نہیں کروں گا انشاءاللہ دلیل، اگرچہ اس طرح صراحت کے ساتھ بات نہیں لیکن وہ تو نکالنی پڑتی ہے، جیسے مسائل نکالتے ہیں قرآن حدیث سے، بڑی ارق ریزی، بڑی مشقت، بڑی محنت، جفا کشی، بڑا گہرا مطالعہ، بڑی گہری صلاحیت، بڑی فراست، بہت اونچا تقویٰ، یہ سب چاہیے اس کے لیے، تب جا کے باتیں نکلیں۔ یہ جو باتیں میں نے کہی نا یہ آپ کے ایک دم سمجھ نہیں آئی جب تک اس لائن میں نہ آئے۔ تب جا کے استنباط ہوتا ہے، مسائل نکلتے ہیں۔ تو میدان حشر میں بڑی خطرناک پریشانی، کیسی پریشانی آپ اندازہ لگاؤ، نبی جیسا نفسی نفسی کہے گا، بس اس کے علاوہ کہیں نفسی نفسی نہیں کہا۔ یہ دلیل بیان کرتا ہے۔ اتنا حال ہوا، سب پریشان۔ اب آپ ہی بتاؤ ایسے وقت میں اگر کسی پر رحمت ہو جائے کتنا بڑا فضل اللہ کا، تو آپ کو چاہیے کہ وہ رحمت میدان حشر میں کچھ اعمال ہے، یہ میں ضمن کہتا ہوں 45 اعمال ہیں پریشانی نہ ہونے کی، جس کو میدان حشر میں پریشان نہیں ہونا ہے اس کے لیے 45 اعمال ہیں۔ کچھ بیان کر دوں موٹے موٹے۔ نوجوان آدمی، نوجوانی کون سی معلوم، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 15 سال سے 33 سال کی نوجوانی، یہ 33 سال کے بعد نہیں، کہولت کا زمانہ شروع، نوجوانی پھیلنے لگتی 33 کے بعد، نوجوانی ختم ہوتی ہے، کامل ہوتی ہے 33 سال سے، بھرپور نوجوانی جس کو بولتے ہیں، مکمل 33 سال سے۔ اسی لیے جنت میں ہر آدمی کی عمر 33 سال کی، بھرپور نوجوانی۔ تو 33 سال، 15 سے 33 سال کتنے ہوئے؟ 18 سال۔ اس کی قدر کرو، عرش کا سایہ ملے گا، سکون ملے گا، رحمت ملے گی، کوئی پریشانی نہیں۔ کیسا سکون ہوگا معلوم؟ وہ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہے گا، مجھے نہیں جانا، یہی رہے، کیسی مزہ ہوگا۔ کیا مشکل ہے؟ میں آپ سے یوں پوچھتا ہوں، بتاؤ چلو، تھوڑا مجاہدہ ہے شروع میں آپ کو طریقہ بتلاتا ہوں نوجوانی کو کس طرح قابو میں لانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس کیسا بنایا معلوم؟ نفس کہو یا طبیعت کہو، انسان کی طبیعت، انسان کا نفس، نفس کسے کہتے ہیں معلوم؟ جو خواہش کرتا ہے نا انسان، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، مجھے ایسا مکان چاہیے، مجھے ایسی گاڑی چاہیے، مجھے وہاں، یہ جو ہے جس کو نفس بولتے ہیں۔
تو یہ سب خواہشات ہیں. نفس کو آپ جیسا بناؤ گے ویسا بنے گا عادی. یہ اللہ تعالیٰ نے نفس میں ایسی صلاحیت رکھی. گناہوں کا عادی بناؤ گے تو نفس گناہوں کا عادی بن جائے. اب اس کو دوسری چیزوں میں دل نہیں لگے گا, گناہوں میں لگے. موبائل کا عادی بنایا, موبائل میں دل لگے گا. اب دوسری چیزوں میں اس کو یوں کرے, قرآن پر تلاوت کر, ذکر کر, نماز پر, دل نہیں لگے. اس وقت میں ماں باپ کوئی حکم کرے گا, نہیں دل چاہے گا. کیوں؟ ہم نے اپنے نفس کو موبائل کا عادی بنا دیا. نفس کیسے ہمارے اوپر اللہ نے چھوڑا, تمہاری مرضی, تم کو جیسا بنانا ہو. یہ تو آزمائش ہے, یہ تو دنیا ہے. یہ بھی یاد رکھنا, ایسا کیوں بنایا, یہ تو امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا, یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آدمی کیا کرتا ہے. اگر نفس کو عادی بنایا نماز کی پابندی کا, تلاوت کا, ذکر کا, گناہوں سے بچنے کا, تو نفس ایسا عادی بن جائے گا کہ گناہ بھی اس سے ہونا بڑا مشکل ہے. اور گناہ ہو بھی جائے بشری تقاضے کی بنا پر بے چین ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا. جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا وہاں تک اس کو سکون نہیں ملے گا. یہ نفس کو عادی بنایا. فلسفہ میں نے بیان کیا. فلسفہ جانتے ہو, لاجک نفس کی. اللہ والے کیوں ان کا دل بہت لگتا, ویسے عادی بنا دیا انہوں نے. جب قرآن کے عادی بن جاؤ گے تلاوت کے, واللہ میں کہتا ہوں تلاوت کیے بغیر آپ کو نیند نہیں آئے گی, چین نہیں پڑے گا, بے چینی ہوگی, پریشانی ہوگی, اور ایسا لگے گا میرا کچھ لٹ گیا. آج کیوں ایسا ہے, کیوں میں مارا مارا پھرتا ہوں, کیوں میری زندگی پھیکی پھیکی ہے. ارے اس لیے کہ تلاوت نہیں کی. پہلے بناؤ, مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. اور یہ اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا, اللہ فرماتے ہیں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. مجاہدہ کا معنی ہی ہے نفس کے خلاف. بس مختصر, نفس کبھی اچھا نہیں چاہے گا, بھلا نہیں چاہے گا, خیر نہیں چاہے گا, نیکی کا نہیں سوچے گا. نفس آزاد ہے. نفس اور شیطان کی دوستی ہے. نفس اور شیطان ساتھ ساتھ میں ہے. شیطان بھی نفس کا محتاج. بغیر نفس کے شیطان کچھ نہیں کر سکتا. یاد رکھنا اس بات کو. شیطان تو صرف نفس میں وسوسہ ڈالتا ہے, کرتا انسان. شیطان بھی نفس کا محتاج. تو نفس اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسا, اس کو جس چیز کا آپ مزہ چکھاؤ گے وہ مزہ اس کو جب مل گیا اس کے بغیر اس کو چین نہیں پڑے گا. یہ میرا الفاظ سنو. اس کو تلاوت کا مزہ چکھا دو, تلاوت کے بغیر اس کو کسی چیز میں دل نہیں لگے. نماز کا مزہ چکھا دو, ذکر کا مزہ چکھا دو, اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزہ چکھا دو. پھر چین نہیں پڑے گا جب تک سال میں چلا نہیں لگائے گا. کہ کیا مزہ ہے وہ تو نکلنے کے بعد پتا چلتا ہے. یہ نفس نے مزہ چکھا لیا. عجیب خلاصہ کیا نکلا, بس نفس مزے کا عادی ہے. کوئی بھی مزہ ہو, چاہے گناہ کا مزہ ہو چاہے نیکی کا مزہ ہو, اب ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے چھوڑا. تم چاہے گناہوں کا مزہ اپنے نفس کو چکھاؤ, چاہے نیکی کا مزہ چکھاؤ, تمہارے اوپر ہے. یہ ہے اختیار, اور اسی کو بولتے ہیں امتحان. تو نوجوانی 18 سال کی قدر کر لو. حدیث میں ہے کہ غتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو, بار بار نہیں ملا کرتی. یہ معنی اس کا.
5 چیزوں سے پہلے اس میں ہے ایک شبابک قبل حرمک، نوجوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے۔ تو جس نے اپنی نوجوانی کو عبادت میں گزارا اس کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، عرش کا سایہ ملے گا، اتنا سکون ہوگا وہ جانا بھی نہیں چاہے گا چھوڑ کے۔ اللہ فرمائے گا یہاں نہیں رہنا ہے ہمیشہ، جنت میں اس سے بھی بڑی نعمتیں ہیں، اس کو احساس تک نہیں ہوگا۔ کتنا لگے گا معلوم؟ حدیث میں آتا ہے جتنی 2 رکعت نماز آدمی پڑھتا ہے اتنا وقت لگے گا۔ کون سا؟ 50,000 سال کا دن، 50,000 سال 5 منٹ محسوس۔ کس کو؟ ایک تو نوجوانی، ایک مرتبہ نوجوانی آتی ہے پھر گئی وہ گئی، خواہشات پر قابو پانا۔ اللہ کو وہ نوجوان بہت پیارا ہے، بوڑھے سے بھی زیادہ۔ نوجوان کی عبادت جتنی اللہ کو پسند ہے اتنی بوڑھے کی نہیں۔ کیوں؟ اب بوڑھا کرے گا کیا عبادت نہیں کرے گا تو؟ نوجوان میں تو تقاضے ہیں بہت سارے، ان تمام تقاضوں کو دبا کے وہ عبادت کرتا ہے، اور جتنے تقاضے دبائے گا اتنا ثواب زیادہ اور اتنا اللہ کا محبوب زیادہ۔ کچھ عمل بتلا ورنہ اس میں اتنا وقت جائے گا۔ مستقل مضمون ہے یہ تو سب، آسان عمل بتانا۔ یہ مغرب کی نماز پڑھی نہیں، آج تو اپنی تفسیر تھی، اس لیے اللہ سے تو میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بغیر پڑھے ثواب دے دے گا۔ آپ لوگوں کی بنا پر میں ابا بھی نہیں پڑھتا، یاد رکھو۔ تو جو مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتا ہے اس کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اس کو بھی عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ شیخ زکریا نے رحمت اللہ علیہ لکھا ہے، کتنا آسان پابندی۔ میں اس کے ساتھ اتنا کہہ دیتا ہوں، اور 2 رکعت ملا لو، 2 سنت دوسری 2 نفل، اس کے ساتھ 2 اور ملا لو، 6 رکعت۔ بہت بہت تو 10 منٹ لگے گی، عرش کا سایہ تو ملے گا، 12 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملے گا، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ بیت المقدس میں جس کو شب قدر ملی ہو اور وہاں کوئی عبادت کرے اتنا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی فضیلت ہے اس میں، اس کا درجہ اعلیٰ علین میں لکھا جاتا ہے۔ ہم سے 10 منٹ نہیں نکل کے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی، ہمارے لیے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل آسان عمل ہے، بہت اعمال ہے، 45 اعمال ہیں، تمام حدیثوں کو جمع کیا۔ جب کبھی بات آئے گی مستقل تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو بیان کروں گا، ابھی نہیں کرتا، بس ابھی یہ عرش کی اتنی بات کرنی میں نہیں۔ تو میدان حشر بڑا خطرناک، وہاں حال ہوگا ہر ایک کا، ننگے ہوں گے، ہر ایک پسینے میں اپنے اعمال کے بقدر ڈوبا ہوا ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کرتا ہوگا، یہاں تک کہ نبی بھی نفسی نفسی۔ کفار کتنے پریشان ہو کے آپ بتاؤ، اس لوگ ہر نبی کے بعد جائیں گے، حدیث میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب کے بعد سب منع کر دیں گے۔ آخر میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، سب نبیوں کی سفارش اور سب نبیوں کے مشورے سے کہ ان کے پاس جاؤ، ان سے مسئلہ حل ہوگا۔ مسلمان کفار سب، دیکھو میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، غیر مسلم کے لیے آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی آپ رحمت ہیں، یہ صرف میں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔
سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ حساب شروع کریں گے. جیسے حساب شروع ہوگا کفار یوں کہیں گے چاہے ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دو لیکن یہاں سے ہمیں نکالو, ہم برداشت نہیں کر سکتے یہاں کی پریشانی اور یہاں کی گرمی. اب آپ اندازہ لگاؤ کتنے پریشان ہوں گے, تو کون اس پریشانی سے نجات دے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو رحمت ہی بس اتنی بات ثابت کر, اب بہت تفصیل میں نہیں جاتا. تو دنیا میں بھی رحمت سب کے لیے, پوری کائنات کے لیے, آخرت میں مرنے کے بعد بھی رحمت سب کے لیے, پھر جو فیصلہ ہوگا وہ, لیکن رحمت ثابت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب سب کے لیے رحمت تو فردن فردن بھی کتنی رحمت ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, روایت کا موقع, یہ جو آیت نازل ہوئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. عالمین کے لیے, عالمین میں سب ہے, مسلمان بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے, جانور بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, درخت بھی ہے, زمین بھی ہے, آسمان بھی ہے, سمندر بھی ہے, ہر چیز ہے اور ہر چیز کے لیے رحمت. یہ ہے تفصیل ہر فرد کے لیے. فرشتے ان کے لیے بھی رحمت. ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ لیا, اے جبرائیل آپ کو میری رحمت کا کوئی حصہ ملا؟ کہ کیوں نہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی بنا پر تو مجھے اطمینان ہو. پہلے میں تذبذب میں تھا, پریشانی تھا, مجھے کچھ پتا نہیں تھا میرا انجام کیا ہوگا, مجھے یقین نہیں تھا, انجام کا مجھے پتا نہیں تھا. لیکن آپ کی بنا پر, آپ کی رحمت کی بنا پر مجھے اطمینان ہو گیا, میرے انجام کا پتا چل گیا کہ انشاءاللہ میرا انجام اچھا ہے. فرمایا وہ کیسے پتا چلا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے ہر وقت میں تذبذب میں رہتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے شیطان کا حال دیکھ لیا تھا. شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی تھی, زمین کا کوئی ٹکڑا چپٹا ایسا باقی نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. آسمان میں کوئی ٹکڑا ایسا نہیں چھوڑا, ساتوں آسمان میں, کہ جس نے وہاں عبادت نہ کی ہو. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کثرت سے عبادت کی بنا پر فرشتوں کا معلم بنا دیا تھا, معلم الملکوت تھا وہ. لیکن اس کا حشر میرے سامنے, کیا حشر ہوا؟ راندے بارہا کر دیا اللہ کا, مردود کر دیا. میرے سامنے دوسرے دو فرشتوں کا حال ہے, ہاروت اور ماروت کا, مجھے سب پتا ہے. اب وہ کیا واقعہ ہے ابھی نہیں سنا تھا, اسی میں وقت ہوتا ہے. تو میرے سامنے ہے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا کیا انجام ہوگا. لیکن آپ کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی لے کر بھیجا آپ کے پاس. تو ایک صورت میں میری صفات بیان کر دی, اور ایسی صفات بیان کی کہ جس کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ آپ امین ہو, آپ امانت دار ہو, آپ کا مقام بڑا اونچا ہے. انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہ الفاظ یہ بتائے جبرائیل علیہ السلام کہ ان الفاظ سے مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے میری تعریف بیان کی, اور اللہ جس کی تعریف بیان کرتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. اگر آئندہ کوئی گمراہ ہونے والا ہو, بھٹکنے والا ہو, تو اللہ اس کی تعریف کلام مجید میں نہیں کرتا. میری تعریف کی اور کلام مجید آپ پر نازل کیا گیا, تو آپ کے طوفان میں یہ کلام ملا, آپ کے طوفان میں وہ کلام لایا, آپ کے طوفان میں میرے بارے میں کلام مجید میں یہ صفات بیان کی. اس سے مجھے اطمینان ہوا کہ آپ کی رحمت کا حصہ مجھے بھی ملا, کہ مجھے اب اطمینان ہو گیا. اس سے آپ اندازہ لگا آپ کی رحمت کتنی بڑی رحمت. جب جبرائیل علیہ السلام کو یہ رحمت ملی تو ہمیں کتنی ملی ہوگی. پہلے
پہلے زمانے میں آپ کے آنے سے پہلے ماں باپ کا کوئی مرتبہ اتنا نہیں تھا اولاد کے دلوں میں، کوئی عظمت نہیں تھی. قرآن میں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. آپ کے باپوں نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ان کے ساتھ نکاح مت کرو. پہلے نکاح کرتے تھے ماؤں کے ساتھ، بلکہ باپ کے انتقال کے بعد ماں کو پکڑ لیتا تھا. جو لڑکا پہلے پکڑ لے اس کی ہو گئی ماں. اب اندازہ لگاؤ کتنا خطرناک ماحول ہوگا. ماں کے ساتھ وہی سب جو اپنی بیوی کے ساتھ، کوئی عظمت نہیں. قرآن میں ہم منع ہے. پہلے تھا جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب نہیں. تو ماں کو کیا رحمت ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی عظمت، ماں کی محبت، ماں کی رحمت، ماں کی خدمت کے بارے میں کہ ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے. ان کا تو بڑا اونچا مرتبہ ہے. ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی ہے. جب یہ باتیں بیان فرمائی تو دلوں میں عظمت پیدا ہوئی. آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنا پر پوری دنیا کی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی عظمت، محبت اور خدمت کے لیے پریشان ہے، بلکہ ان کے لیے قربان ہو جاتی ہے. کتنے اولاد پریشان ہے کہ مجھ سے خدمت کیوں نہیں ہوتی، میں دور ہوں اپنے ماں باپ سے. یہ آپ کی رحمت کا اثر، آپ کی برکت سے، ورنہ پہلے اچھی ماحول تھا. وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ماں باپ کے اوپر وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی نیک لڑکا، فرما بردار لڑکا اپنے ماں باپ کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، صرف محبت کی نظر سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب دے دیتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ کتنی بڑی آپ کے طفیل میں رحمت ہوئی. ایک رحمت کی نظر ماں باپ کو اگر محبت کی نظر سے دیکھ لے مقبول حج کا ثواب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں تو کتنی مرتبہ نظر پڑے گی؟ اگر گھر میں رہے تو 100 مرتبہ نظر پڑے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حجوں کا ثواب. بلکہ فرمایا تم دیکھ دیکھ کر تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دے کر نہیں تھکے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی ماں باپ پر. کتنی بڑی رحمت. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کلام مجید میں ماں باپ کے متعلق جہاں اپنا تذکرہ فرمایا عبادت کا، فوراً ماں باپ کا تذکرہ ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا. بڑی وجہ ہے اس کے اندر. ایک مختصر وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ خالق حقیقی ہے اور ماں باپ خالق مجازی ہیں. یہ مناسبت ہے دونوں میں. اور اللہ اپنے بندوں کے لیے بہتر چاہتا ہے، بھلا چاہتا ہے، کبھی برا نہیں چاہتا. تو اسی طرح ماں باپ بھی اپنے اولاد کے لیے بھلا چاہتے ہیں، کبھی برا نہیں چاہتے. ورنہ کوئی دوسرا ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے نا مجھ سے آگے بڑھ جاوے، ترقی کر جاوے. لیکن ماں باپ ایک ایسی دنیا میں ہنستی ہے کہ اپنے اولاد کے لیے یوں چاہتی ہے کہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جاوے، ترقی کر جاوے، 2 قدم آگے نکل جاوے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مناسبت ہے. اور اسی طرح اللہ جس طرح کوئی مقصد نہیں بندوں پر رحمت کا، اللہ تعالیٰ کی شفقتیں، رحمتیں، نعمتیں بے پناہ ہے بندوں کے اوپر اور اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. تو اسی طرح ماں باپ بھی اپنے اولاد کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں. بے لوث خدمت اولاد کے لیے خدمت کرتی ہے. تو یہ بھی اللہ کے ساتھ مناسبت ہے. اس لیے ساتھ ساتھ میں بیان فرمایا. اور ماں کے بارے میں تو عجیب بیان فرمایا. حدیث میں بھی ایک بچے نے کہا میرے ماں باپ میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کا. پھر فرمایا پھر کس کا؟ کہ ماں کا. پھر فرمایا کس کا؟ کہ ماں کا. 3 مرتبہ بیان فرمایا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ماں نے 3 مصیبتیں ایسی اٹھائی ہے، ایسی مصیبت باپ نے بھی نہیں اٹھائی. کون سی 3 مصیبت؟ ایک تو پیٹ میں رکھا،
9 مہینے تک، پھر جننے کے وقت جو مصیبت ہے وہ، پھر 2 سال جو خدمت کی، دودھ پلانے کی، کتنی راتیں بیدار کی ماں نے. یہ 3 مصیبتیں ایسی ہے جو باپ نے بھی نہیں برداشت کی، یہ ماں نے برداشت کی. اس بنا پر 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حق کو بیان فرمایا باپ کے مقابلے میں. آپ کو پتا ہے ماں کا جو حق ہے نا دودھ پلانے کا، اور 1 رات جو بیدار رہتی ہے ماں اپنی اولاد کے لیے، اس کا حق کوئی ادا نہیں. ایک بزرگ ہے شافعی مسلک کے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا تھا اور ان کی گردن پر، کندھے پر کوئی بوڑھیا عورت سوار تھی. جب طواف پورا ہو گیا وہ بزرگ جو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات فرمایا اس نوجوان نے کہ پتا ہے یہ کون ہے؟ میری ماں ہے. تو کہا اچھا، اس ماں کو میں 7 سال سے حج کرا رہا ہوں اور طواف کرا رہا ہوں اپنے کندھے پر اٹھا کر. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر لیا؟ یہ پوچھا، یہ سوال کیا. بزرگ نے فرمایا بیٹے تجھے پتا ہے تیری عمر 1000 سال کی ہو جائے اور 1000 سال تک اس طرح تو اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہے اور حج کرا رہے. 1 رات تیری ماں جو بیدار رہی تیرے کھاتی اور تجھے جو دودھ پلایا، اس کا بھی بدلہ نہیں چکا سکے 1000 سال میں. اس کی وجہ کیا معلوم؟ آپ کہو گے 1000 سال تک خدمت کر پھر بھی بدلہ نہیں؟ ہاں بالکل نہیں. چلو آپ ہی بتاؤ، اس رات جو بچہ رو رہا تھا بھوک کی بنا پر، دودھ پینے کی بنا پر، بیدار تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، اگر ماں بیدار نہ ہوتی، دودھ نہ پلاتی، بچہ زندہ رہتا. اس کی زندگی نہیں تھی. تو اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو حیات ہے، وہ ماں کے طفیل میں ہے. تو ماں کا کتنا بڑا احسان. 1000 سال تک تم اس طرح خدمت کرے پھر بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی. یہ ہے ماں باپ. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ماں باپ پر کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ یہ فرمایا ماں باپ کی خدمت کرو، اس خدمت سے اللہ ملے گا، اللہ جو راضی ہو گیا میرا پار ہو جائے گا. آپ نے سنا بایزید بستامی کا نام؟ کتنے بڑے بزرگ گزرے. صرف ایک بات میں آپ کو کہوں، کتنے بڑے بزرگ معلوم؟ ایک شرابی تھا، اس نے کہا، پہلے تو وہ بات سن، اس واقعے کو بیان فرمایا علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، عبد الرحمن جامی، بہت بڑے بزرگ. انہوں نے کہ عراق میں قحط پڑا بڑا زبردست، لوگ مر رہے تھے، خشک سالی تھی، پانی نہیں تھا، پریشانی تھی. تمام عراق والے بچے، بوڑھے، نوجوان، عورتیں سب شہر سے باہر نکلے، جنگل میں گئے صلاۃ الاستسقاء کے لیے، بارش کی نماز. 3 دن ہے، 3 دن میں بارش ہو تو ٹھیک، ورنہ بس 3 دن تک سنت ہے. 3 دن تک نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی. پورا عراق باہر تھا، شہر سے باہر، پریشان. اب کیا ہوگا؟ بادل تو آنے کا نام نہیں لیتا اور لوگ پانی کے بغیر پریشان مر رہے ہیں. اتنے میں جب سارے لوگ آ رہے تھے شہر میں، تو شہر سے باہر ایک نوجوان تھا. اس نے پوچھا یہ اتنے سارے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو اس کو لوگوں نے تانا دیا، کتنا غافل ہے نوجوان، تجھے کتنا پتا نہیں ہے کہ عراق میں قحط سالی ہے، لوگ پریشان ہیں بارش نہ ہونے کی بنا پر، پانی نہ ہونے کی بنا پر. تجھے شرم نہیں آتی؟ ابھی تو پوچھ رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. 3 دن سے ہم روزانہ دوپہر میں نکل رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو تم نے نماز بھی نہیں پڑھی 3 دن سے. اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ قحط سالی ہے. تو کیا ہوا؟ اس نوجوان نے پوچھا کہ بارش نہیں
کہ دعائیں کی آپ نے؟ تو یہاں دعا کی میں نے، سب نے دعائیں کی، بڑے بڑے بزرگان علماء جمع تھے. تو کہا ایک بات میری مانتے ہو؟ پھر واپس چلو میں دعا کرتا ہوں. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ ایک مرتبہ. کسی بھی لوگ تیار ہونے کے چلے تو صحیح. جنگل میں پہنچے، اس نے دعا شروع کی. ایک ہی لفظ کہا، یا اللہ اس معاملے کا میں واسطہ دیتا ہوں جس معاملے کا تعلق میری آنکھوں سے ہے. کیا کہا؟ یا اللہ اس معاملے کا واسطہ دیتا ہوں جس کا تعلق میری آنکھوں سے ہے. یا اللہ اپنی مخلوق کو تو سیراب کر دے. اتنا کہنا تھا. بادل آئے، بارش ہوئی، لوگ حیران ہوا. کون تھا معلوم آپ کو؟ شرابی. لوگ پریشان، بڑے بڑے علماء بزرگان ہیں، 3 دن سے زاروں قطار دنیا بازاری کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس کی دعا اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں قبول فرما لی. کیا بات ہے؟ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اصرار کیا، بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے، نہیں یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ راز ہے، یہ نہیں بتاؤں گا. بڑے بڑے علماء نے کہا ایسا مت کہو، بتا دو، فائدہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو جائے. بہت اصرار کیا، تب جا کے کہا. اب سنو کیا کہا اس نے. اس کو پتا بھی نہیں تھا کہ 10 سالی ہے، وہ تو مست تھا. اس نے کہا ایک مرتبہ میں شراب کھانے میں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ رنگریلیاں منا رہا تھا، اپنے شکل کے اندر میں مصروف تھا. ایک دم سے آواز سنی، شور سنا، ادھر ادھر سب دیکھنے لگے. میں نے پوچھا ساتھیوں سے کیا ہوا؟ لیکن دیکھتا نہیں، وہ سامنے دیکھو. میں نے سامنے دیکھا ایک امبور تھا، ایک بڑا ٹولہ تھا، بڑا گروہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے. تو کہا دیکھو ان کے آگے آگے وہ بزرگ ہستی ہے جن کو بایزید بستانی کہتے ہیں، ان کو دیکھ لو، زندگی میں پلٹ جائے گی ان کو دیکھنے سے بھی. تو یا اللہ میں نے تو نام سنا تھا بایزید بستانی کا، ہر ایک کے دل میں عظمت تھی، تیرا بندہ ہے، تیرا محبوب ہے، ولی ہے. میں نے دیکھا تھا ولی کو، میں تو مست تھا شراب میں، اپنی گردن موڑی، وہ خود کہتا ہے اپنی گردن موڑی، صرف دیکھ لیا ایک نظر. میں نے کہا ہاں چہرے سے پتا چلتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، محبوب ہے. بس ایک مرتبہ میں نے زندگی میں اللہ کے ولی کو دیکھا تھا. میں نے تو اس کے بعد جب بھی کوئی ضرورت پیش آئی اللہ سے کہا یا اللہ میری یہ ضرورت ہے، میری پریشانی ہے، اس معاملے کا واسطہ جس وقت آنکھوں نے تیرے اللہ تیرے دوست کو دیکھا تھا، اس دیکھنے کو ضائع مت فرما، میری اس نظر کو قبول فرما کر میری امید تمنا پوری فرما، میری پریشانی دور فرما. آج تک میں نے جب بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، صرف دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا میرے ساتھ. تو اگر ان کی میں صحبت میں رہتا تو کیا ہوتا. یہ تھی بایزید بستانی. یہ ہے اللہ والوں کو دیکھنا، زیارت کرنا، دیدار، ایک مرتبہ کی مجلس کا مل جانا ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ ایسی تھوڑی کہا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں 100 سال نہیں، یک ساعت صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا. شاعر نے تو یوں کہا کہ تھوڑی دیر اگر اللہ والا کی صحبت میسر ہو جائے، 100 سال کی عبادت جو اخلاص کے ساتھ کی ہو اس سے بھی بہتر ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ارے شاعر نے تو 100 سال کہا، میں 1,00,000 سال کہتا ہوں کہ ایک صحبت مل جائے، ایک نظر ایک دیدار ایسا ہو جائے تو اللہ ہزاروں سال کی عبادت سے بھی آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو دیکھو یہ شرابی تھا، صرف دیکھا تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس جماعت کے اندر کتنے علماء
بزرگان تھے، کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس کی دعا قبول ہو گئی. اس سے باعزید بستامی کا درجے کا پتہ چلا. جب شرابی نے دیکھ لیا تو اس کا یہ مرتبہ ہو گیا، تو جن کو دیکھا ان کا مرتبہ کیسا ہوگا؟ اچھا اب مجھے اصل بات پہ آنا ہے، یہ مرتبہ کیسے ملا باعزید بستامی؟ یہ یاد رکھنا، ان کی 8 سال کی عمر تھی، مکتب میں پڑھتے تھے. استاد نے ایک آیت پڑھائی، وہ تھے یہ عربی جانتے تھے. سورہ بروج آئی ہے، سورہ بروج میں ایک آیت ہے، ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ فرماتا ہے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، پوری دنیا چھوڑنا چاہے نہیں چھوڑ سکتا. دنیا والوں کی پکڑ تو آسان ہے، چھوٹ بھی سکتے ہیں. مجرم بالکل جو قتل کا مستحق ہو، پھانسی کا مستحق، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اللہ کے یہاں نہیں، اگر جو پکڑ فرما لی تو اللہ کی پکڑ اتنی بڑی سخت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید. جب یہ آیت آئی، بچہ تھا 8 سال کا، نوازنا تھا، رونے لگا. استاد سے کہا بس یہی تک رب کو سمجھ. استاد سے فرمایا یہ کیا، اس آیت میں جو ہے آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو اس سے اگر چھوٹنا ہو، اگر آدمی اس سے چھوٹنا چاہے تو کیا کرے؟ خود فرمایا بچے نے، اس سے پتا چلا اگر میں اللہ کا حق ادا جو کر دوں تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ سے مجھے بچا دے گا، نجات دے گا. اللہ کرے ایسا جذبہ ہمارا بھی بن جائے کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر آ جائے، خوف آ جائے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیا مطلب؟ اللہ کا ڈر اللہ ایسے نہیں ہے کہ ڈرا جائے. اللہ تو ایسے جس سے محبت کی جا رہی ہے. اللہ کی ذات تو بڑی کریم ہے، بڑی رحیم ہے، بڑی شفیق ہے، بڑی مہربان ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ کی ناراضگی کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی جھنجھن کا ڈر. تو اللہ سے ڈرو، مطلب کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو. تو انہوں نے کہا میں اللہ سے کیسے ڈر سکتا ہوں؟ اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے. ہاں جب تک میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا میں بچ نہیں سکتا. ہاں اللہ کا حق میں ادا کروں گا، اللہ مجھے بچا لے گا، لیکن مجھے پتا نہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے. یہ کہاں پتا چلے گا؟ علماء کے پاس. یاد رکھنا سب سے بڑی جو بات ہے دین کی وہ علماء کے پاس ملے گی. کہ کون سی چیز غلط ہے، کس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کے اعمال کیا ہے، ناراضگی والے اعمال کیا ہے، سنتیں کیا ہے، دین کیا ہے، صحیح معنوں میں اسلام کیا کہتا ہے. وہ مدارس میں لکھا. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو جاتا ہوں، مجھے چھٹی دے دو. دے دی چھٹی. سیدھے ماں کے پاس آئے. 8 سال کا بچہ کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن وہ بات کیا کرتا ہے معلوم؟ ماں سے امی جان آج قرآن میں یہ آیت میں نے سیکھی، اس آیت کا مطلب ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو میں کل ڈر رہا ہوں کیا ہوگا، مجھے پتہ نہیں اللہ کا کیا حق ہے، تو میں جاننا چاہتا ہوں اللہ کا کیا حق ہے. یا ماں تیرا حق جو میرے ذمے ہے تو مجھے معاف کرتی ہے تاکہ میں اللہ کا حق کیا ہے اس کا علم حاصل کروں. اللہ کیا سمجھتے بچے نے لکھا ہے واقعہ ان کے حالات میں، ایسی بناوٹی نہیں ہے. یاد رکھنا کیا فرماتے ہیں؟ 8 سال کا بچہ امی سے یوں کہتا ہے امی تیرا حق میرے ذمے ہے. کیسی تربیت ہوگی؟ بچوں کو بھی پتا تھا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ کی خدمت کا کیا حق ہے. تو بچے نے یوں کہا امی جان پہلے آپ اپنا حق معاف کر دو تو میں اللہ کا حق میں جانوں، علم حاصل کروں تاکہ میں اللہ کا حق ادا کر سکوں. ماں نے پیار کیا، بیٹا تو کتنا اچھا تو بولتا ہے، کتنی اچھی بات کرتا ہے. جہاں میں نے میرا جو حق تھا تیرے ذمے قیامت تک میں کبھی میں اللہ کے سامنے اپنا حق کا مطالبہ نہیں کروں گی، جہاں تجھے جو کرنا ہو کرو. آپ کو پتا ہے لکھا ہے 25 سال تک گھومتے رہے یہ مدرسہ، فلانے خان کا، فلانے بزرگ، فلانے اللہ والے، فلانے عالم کے پاس، فلانے محدث کے پاس. 25 سال ہو گئے گھر نہیں آئے. 25 سال کے بعد آئے.
ماں یاد آئی. اصل میں ماں کی دعا تھی. ماں بوڑھی ہو گئی تھی, بستر میں تھی. ماں بار بار دعا کرتی, یا اللہ میری موت نہ آئے جب تک کہ اپنے بیٹے بایزید کو دیکھ نہ لوں. کسی بھی طرح ملاقات کرا دے میرے بچے کو. اب دل میں جوش بلبلا پیدا ہوا. بہت سال ہو گئے, لاؤ ماں کی ملاقات کرو. اب آئے دور دور سے, 25 سال کے بعد, لگ بھگ 20 سال ہو گئے تھے. جب آئے سلام کیا, رات کا وقت تھا, تو دروازہ کھٹایا, دستک دی. میں نے کہا ابھی کون؟ انہوں نے کہا آپ کا بیٹا بایزید. ماں خوش ہو گئی. فرد مسلط میں اس کی کمزوری کا احساس ختم ہو گیا. کھڑی ہو گئی, دروازہ کھولا, آیا, ملاقات کی, سیدھی سے لگائی اور پیار کیا. ماں نیند میں تھی, رات کا وقت تھا, باتیں ہوئی تھوڑی. اتنے میں کہا بیٹا پانی پینے دے. تو بیٹا پانی لینے گیا باہر. اتنے میں تھکی ہوئی تھی ماں, سوئی ہوئی تھی اور اسی سے اٹھی تھی, تو پھر سو گئی. پانی لے کر آئے تو حضرت آئے بایزید بستانی کہ امی تو سو گئی, اب میں اٹھاؤں گا نیند میں خلل ہوگا اور میں سو جاؤں گا اگر ماں کی آنکھ کھل گئی رات میں اور ایک دم سے پانی کی طلب ہوئی تو یہ بالکل خدمت کے خلاف ہے, ماں کے حق کے خلاف ہے. بس اسی شش و منچ کے اندر ابھی اٹھے, اٹھانا نہیں کہ ان کی نیند خراب ہو, اور کھڑے رہے اس بنا پر کہ ایک دم سے بیدار ہو تو پانی کی ضرورت پڑے گی, تو تاخیر نہ ہو جائے خدمت کے اندر. صبح ہو, کھڑے رہے بستر کے پاس, ایک دم سے آنکھ کھلی, بیٹے کو دیکھا, بایزید دیتے ہو یہ کیا؟ لیکن ہم نے اپنے پانی منگوایا تھا, آپ تو سو گئے, لیکن تب سے کہے لیکن ہاں ٹھنڈی کی رات تھی, سردی کی رات تھی, پانی برف جیسا ہو گیا تھا, یہاں تک کہ ہاتھ بھی تھوڑا شل ہو گیا تھا, کام نہیں کرتا تھا, لیکن سوئے تھے. پوری رات بیدار رہے, پانی پیا صبح میں. جیسے ماں نے پانی پیا, بایزید بستانی فرماتے ہیں اسی وقت فجر کے وقت میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور آیا, میرے سینے میں داخل ہو گیا. اور یوں فرمایا اس نور کے داخل ہونے کے بعد مجھے وہ مقام محسوس ہوا. 25 سال بزرگوں کی خدمت میں رہنے سے, علماء کے پاس رہنے سے وہ مرتبہ مجھے نہیں ملا جو ایک رات میں اللہ نے مجھے عطا فرمایا. کتنا اونچا مرتبہ دیا, ان کو کوئی دیکھ لیتا تھا ولی بن جاتا تھا, تو وہ کتنے بڑے ولی ہوں. یہ حالت تھی ان کی بایزید بستانی کی, لیکن اپنے آپ کو کتنا مٹایا تھا معلوم. ایک دوسرا واقعہ مجھے یاد آیا, کتنا مٹایا تھا, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. کتنے بڑے ولی ہیں یہ بایزید بستانی. وہ ماں کی خدمت کے بنا پر ہوا, تو یہ درجہ کس کے تو میں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا. یہ ہے ماں باپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت. یہ میں آپ کو پردن سے سمجھا رہا ہوں. کتنا مٹایا اپنے آپ کو معلوم. ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا, غسل کیا, کپڑے پہنے صاف شفاف, جامع مسجد میں آ رہے تھے بغداد میں. اتنے میں اوپر سے کسی گھر والے نے جو کوڑا کرکٹ تھا, کچرا تھا, اس کو جھاڑو دیا اور اوپر سے جو پھینکا پورا بایزید بستانی کے اوپر, سب کپڑے خراب ہو گئے. جیسے ہی دیکھا اوپر سے کسی نے اوہ حضرت, انہوں نے اوپر سے کہا معاف فرما دو. انہوں نے کہا ارے کیا معافی کی بات کرتے ہو, میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ بدن تو اوپر سے آگ برسانے کے لائق تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کوڑا کرکٹ اس کے بدلے میں ڈالا. کتنا مٹایا تھا اپنے آپ کو کہ یہ بدن تو آگ کا مستحق تھا, آگ کے بجائے اللہ تعالیٰ نے کوڑے کرکٹ سے میرا کام کروا دیا. اگر اللہ تعالیٰ میری جو پکڑ فرماتا تو واقعی میں تو ایسا ہوں, اتنا برا ہوں کہ میرے اوپر تو جہنم کی آگ برسے. اتنا اونچا مرتبہ, اس کے باوجود اپنے آپ کو کتنا مٹا دے. یاد رکھنا جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے اللہ ہی اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے. سب سے اونچا مرتبہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن سب سے زیادہ مٹایا اگر کسی نے اپنے آپ کو تو ہمارے آقا نے اپنے آپ کو مٹا دیا. ایسے واقعات ہیں لیکن وہ سب میں تفصیل میں نہیں جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مٹانے کے واقعات,
تو دیکھو ماں باپ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو کیا فرمایا، آپ کی بنا پر یہ عظمت آئی. آج ہمارے دلوں میں جو ماں باپ کی رحمت ہے، ماں باپ کی عظمت اور جو خدمت ہے، ارے کیسی خدمت کرنی چاہیے آپ کو پتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نبوت کے بعد نبی بن گئے، روایت میں آتا ہے میں یوں چاہتا ہوں کاش کہ میری ماں ہوتی. عشاء کے بعد میں نے نماز کا قول باندھا، نماز میں بڑا دل کرتا ہے ایسی نماز، اور ایسی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سکون ملتا تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی نماز. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو میں عشاء کے بعد نماز پڑھوں، اتنے میں نماز میں تھا، اتنے میں گویا میری ماں مجھے آواز دیتی اے بیٹے محمد، تو فوراً میں کال توڑ دوں اور کال توڑ کے یوں کہوں ہاں اماں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اب اندازہ لگاؤ ماں کی خدمت کا، نماز پڑھتے ہو ماں آواز دے نماز توڑ دو. یہ ہے ماں کا درجہ کتنا اونچا. حالانکہ اللہ کے لیے ہم نے نماز پڑھی، نماز قول نہیں توڑ سکتے، حرام ہے. ایک مطلب آپ نے قول باندھ دیا، اب آپ معمولی کام کی بنا پر، معمولی ڈھیلے کی بنا پر نماز نہیں توڑ سکتے، یہ گناہ ہے، حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اگر آپ کو بلاوے، ضرورت مند ہو، محتاج ہو، وہ اٹھ نہیں سکتی، صرف آواز لگائی اے بیٹے نماز توڑ دو تو ماں کے بعد چلے گا. اور کیا فرمایا معلوم، یہ جو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا جریج، بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لیکن عالم نہیں تھا. اگر وہ عالم ہوتا تو ماں کی اطاعت پر چلا تھا. وہ نماز میں تھا، ماں نے آواز دی اے بیٹے جریج، نہیں سنا. اب بیٹا پریشان کہ میں تو نماز میں ہوں، ماں کو پتا نہیں میں کیا کروں، نماز توڑوں یا جواب دوں. عالم ہوتا تو نماز توڑ دیتا. یہ فرمایا اللہ کے رسول، حدیث میں ہے. پھر آواز لگائی ماں نے، نہیں نماز توڑی. ماں ناراض ہو گئی، ایک دم سے دل سے نکل گیا کہ اللہ اس کی موت نہ دینا، اس کی موت نہ آوے جب تک کہ یہ کسی فاحشہ کا منہ نہ نکلے. یا اللہ پھر کیا پوچھا، بڑا لمبا واقعہ ہے. ایسا ہی ہوا، ان کا گرجا گھر تھا اور عبادت کرتا تھا، بالکل باہر بھی نہیں نکلتا تھا. لوگوں میں ان کی محبت، عظمت، بڑا عبادت گزار، دعاؤں کے لیے آ گئے. ایک مرتبہ کسی کو حسد آیا، کسی عورت کو تیار کیا اور عورت سے یوں کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا جو نے اس پر تہمت ڈالی، تو اس نے تو ایسا ہی کیا، بہت پیسہ دیا اس لیے تیار ہو گئی. اب لوگوں نے کیا کیا، اس کا گرجا گھر توڑ دیا، بہت مارا جنیج کو، اور یہاں تک کہ اس عورت کو سامنے لائے. یہ عورت دیکھو آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے، منہ دیکھ لیا کہ پہلی مرتبہ زندگی میں عورت کا چہرہ دیکھا تھا جنیج نے، وہ ماں کی بد دعا تھی. اندازہ لگاؤ کئی سالوں تک اللہ کی عبادت کی، لیکن ایک مرتبہ ماں کی نافرمانی ہوئی، عبادت کام آئی. اس لیے عبادت سے ثواب ملتا ہے، خدمت سے سزا ملتا ہے، اور خاص کر کے ماں باپ کی خدمت. ماں باپ کو جس نے ناراض کیا سن لینا، وہ ماں باپ کیسے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول کی رحمت دیکھو. یہ میں آپ کو حدیث میں خلاصہ سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جو اللہ ناراض سمجھو جنت نہیں مل سکتی. حدیث میں اللہ یہ ماں باپ کی رحمت، یہ رحمت میں آپ کو بیان کرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ جنت کے 2 دروازے ہیں، اگر آپ چاہیں تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہو داخل ہو جاؤ. اگر آپ نے ماں کو راضی کیا تو ایک دروازے سے داخل، آپ کو داخل راضی کیا تو 2 دروازے سے آپ داخل ہو جائیں گے. ماں باپ جیسے بھی ہو، آپ کے تو ماں باپ ہیں، چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ ذلیل کیوں نہ ہو دنیا کی نظر میں، لیکن ہمارے تو ماں باپ ہیں. یاد رکھنا اس بات کو. حدیث میں یوں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھو ماں باپ کے بارے میں. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ماں باپ ہمارے اوپر ظلم کرے پھر بھی ہم ان کا حق ادا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ بیان فرمایا. ماں باپ کو مت ظلم کرے پھر بھی ان کے ساتھ
کہ تم تب کہو کوئی ایسی حرکت کرو کہ جس کی بنا پر ماں باپ ناراض ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. آخرکار فاحشہ کا منہ دیکھ لیا, بد دعا ہو گئی پوری. اللہ نے دل میں ڈالا جڑے چھے. کیوں؟ ایک اعتبار سے اللہ کے بندے بھی دل عبادت بھی تو کرتے تھے. اللہ نے دل میں ڈالا. چھوٹا سا بچہ تھا 1 دن کا. جریج نے کہا تم سب میرے اوپر تہمت ڈالتے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ میرے غلط کام کرنے سے پیدا ہوا. بچے کو کہا اے بچے متوجہ ہو میری طرف, تو کس کا بچہ ہے صحیح صحیح بتا دے. لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بات کس کے ساتھ کرتے ہیں. حدیث میں ہے 4 بچے ایسے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. ان 4 بچوں میں سے ایک یہ بچہ جریج والا واقعہ حدیث میں. اس بچے نے کہا ایک دن کا تھا, فصاحت کے ساتھ کہا میں فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, آپ کا نہیں ہوں. بس اتنا کہنا تھا. لوگ رونے لگے, جریج کے پیر چھوڑنے لگے, ہاتھ جوڑنے لگے, معافی مانگنے لگے, ہمیں معاف فرمائیں, بہت گستاخی کی, بہت بے ادبی کی, آپ معاف فرمائیں. جریج نے کہا آپ فکر مت کرو, یہ میری ماں کی بد دعا کا اثر ہے. یہ ہونے والا تھا. میری زندگی میں مرنے سے پہلے میری ماں نے کہا تھا, ایک مرتبہ صرف میں نے جواب نہیں دیا, میری ماں کی زبان سے نکل گیا تیری موت نہ آوے جب تک کہ تو کسی عائشہ کا منہ نہ دیکھ. میں نے اس عائشہ کا منہ دیکھ لیا. اب لوگ پچھتانے لگے. لوگوں نے گرجا پر توڑ دیا تھا, سونے کا بنا دیا, گول سونے کا بنا دیا. حضرت نے کہا مجھے سونے کا نہیں چاہیے, بس پرانا جو تھا میرا ایسا ہی بنا دو. عید پتھر کا وہ بنا دیا. تو دیکھو یہ ہے ماں باپ. تو ماں باپ کی خدمت بہت ضروری. یہ کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ماں باپ کے ساتھ. یہ ابھی تو میں نے صرف ماں باپ کی بات بیان کی. ہر ایک کے ساتھ ہے, عورت کے ساتھ ہے, شوہر کے ساتھ ہے, مزدور کے ساتھ ہے, درخت کے ساتھ ہے, پہاڑ کے ساتھ ہے, کسان کے ساتھ ہے, جانوروں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جو مالک ہوتا ہے کسی چیز کا اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت. لیکن وہ کیا رحمت ہے؟ ساری رحمتوں کا خلاصہ حدیثوں میں ہے. لیکن اللہ بچ گئے. ابھی بہت ساری باتیں اللہ نے جو کہنے کی توفیق دی, اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے. اور واقعات آج کل ہم جو ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے, ماں باپ ناراض ہیں اکثر اولاد سے. ماں باپ کی نیت خراب ہو چکی ہے. یاد رکھنا اس کی دنیا میں بھی کامیابی مشکل ہے, آخرت میں تو ہے ناکامی, لیکن دنیا میں بھی وہ کامیاب. کیوں؟ حدیث میں بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں بھی دیتا ہے. اس میں سے ماں باپ پر جو ظلم کرتا ہے, ماں باپ کو ناراض کرتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, ماں باپ کو پریشان کرتا ہے, اس کی سزا دنیا